الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. Welcome to Gohar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. میں ہوں فیصل شہزاد خان. گوہر اسلامیات بک 3 کے اس ویڈیو لیکچر میں آپ سب کو خوش آمدید. پیارے بچوں کیسے ہیں؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، مزے میں ہوں گے. تو یاد ہے نا آج ہم نے کون سا سبق اور کون سا باب پڑھنا ہے؟ یاد ہے نا آج ہم نے باب 4 کا دوسرا سبق یعنی گفتگو کے آداب پڑھنا ہے. اور اس سبق کو پڑھنے کے بعد ہم سب اس قابل ہو جائیں گے کہ خوش کلامی یعنی اپنے کلام میں بہتری، اپنی گفتگو میں بہتری لا سکیں، خوش کلامی کی اہمیت اور فوائد کے بارے میں جان سکیں. پھر غیبت کیا ہے، غیبت کا مطلب، مفہوم، اس کے علاوہ چغل خوری کیا ہے، چغلی لگانا کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، یہ سیکھیں گے، جانیں گے. برے القاب و الفاظ سے اجتناب یعنی پرہیز کرتے ہوئے اچھے الفاظ شائستہ لب و لہجے میں گفتگو کر سکیں گے. احادیث مبارکہ کی روشنی میں نرم کلامی سے حاصل ہونے والے فوائد حاصل کر سکیں گے. گفتگو کے آداب کو روزمرہ زندگی میں اپنا سکیں گے. جی ہاں بچوں، ہم اپنی روزمرہ زندگی میں اپنے دوستوں کو بعض اوقات ان کے اصل ناموں کے بجائے ان کے غلط ناموں سے پکارتے ہیں، مزاح کی صورت اختیار کر لیتے ہیں. کسی کو پپو کہہ دیا، کسی کو چنٹو کہہ دیا. تو بچوں ایسا کہنا کیا اچھی بات ہے یا بری بات ہے؟ تو یقیناً یہ بری بات ہے. اس کو کہتے ہیں کہ کسی شخص کو اس کے اچھے نام کی بجائے برے القاب سے پکارنا، یعنی ایسا نام اس کا بگاڑنا کہ جس کی وجہ سے اس کو تکلیف ہو، پریشانی ہو یا اس کو غصہ آئے. تو ہم اس سبق کے اندر یہ سیکھیں گے کہ کیا ایسے نام کسی کے بگاڑ کر پکارنا اچھی بات ہے یا بری بات، اور اپنی زبان کو، گفتگو کو بہترین، خوبصورت بنانے کی کوشش کریں گے، خوش کلامی کرنا سیکھیں گے. تو آئیے چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب. پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے زبان ایک بڑی نعمت ہے. انسانی زندگی میں زبان کو بہت اہمیت حاصل ہے. یہی زبان انسان کو اچھا بھی بناتی ہے اور برا بھی. عقل مند انسان ہمیشہ سوچ سمجھ کر بات کرتا ہے اور بے وقوف بغیر سوچے سمجھے بولتا ہے. اسلام نے ہمیں آپس میں گفتگو کرنے کے بہترین طریقے اور آداب سکھائے ہیں. اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، ترجمہ، اور لوگوں سے اچھی بات کہنا. سورۃ البقرہ آیت نمبر 83. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کو اس بات کی تعلیم دی کہ لوگوں سے نرم زبان اور خوش کلامی سے پیش آئیں. ہمارے پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہمیشہ نرم لہجے میں گفتگو فرماتے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم جدا جدا اور صاف صاف کلام فرماتے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم مسکراتے ہوئے گفتار فرماتے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی گفتگو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی گفتگو دلوں پر اثر کرتی تھی. اسلام کے تیزی سے پھیلنے کا ایک سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش کلامی بھی ہے. نرم کلامی کے بہت سے فوائد ہیں. خوش کلامی جنت میں داخل ہونے کا سبب ہے. نرم کلامی سے آپس میں محبت بڑھتی ہے، آپس میں تعلقات گہرے ہوتے ہیں، میل جول بڑھتا ہے. اچھی بات صدقہ ہے.
یعنی جس طرح صدقے سے غریب کی حاجت یعنی ضرورت پوری کی جاتی ہے، اسی طرح زبان کی مٹھاس سے انسان کی دل جوئی کی جاتی ہے۔ گفتگو انسان کی پہچان ہے۔ گفتگو میں ہمیشہ نرم لہجہ اختیار کرنا چاہیے، اپنے سے بڑوں اور چھوٹوں کا لحاظ کرتے ہوئے گفتگو کرنی چاہیے۔ گفتگو کے دوران درج ذیل آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ بات شروع کرنے سے پہلے سلام کرنا چاہیے۔ گفتگو میں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے۔ گفتگو میں آواز بہت اونچی اور بہت نیچی نہیں ہونی چاہیے۔ خوب سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے۔ دوران گفتگو بڑوں کے آداب و احترام کا خیال رکھنا چاہیے۔ دوسرے کی بات کاٹ کر اپنی بات شروع نہیں کرنی چاہیے۔ بری باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ دوسروں کی بات توجہ سے سننی چاہیے۔ جس بات سے کسی کی دل آزاری ہو یعنی دل ٹوٹے، ایسی بات ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم ہے، غیبت کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 292۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہمیشہ اچھی، بامقصد اور مفید گفتگو کرنی چاہیے۔ گفتگو کے آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ دوسروں کی غیبت یعنی برائی نہیں کرنی چاہیے۔ کسی کی چغلی نہیں کھانی چاہیے اور نہ ہی دوران گفتگو گالم گلوچ کرنی چاہیے۔ برے کلمات اور برے ناموں سے بچنا چاہیے۔ دوسروں کی گفتگو چھپ کر نہیں سننی چاہیے۔ پھر کیا سمجھ آئی اس سبق سے؟ ہمیں یہی سمجھ آئی نا کہ ہمیں گفتگو کے آداب کا خیال رکھنا ہے، بڑوں کے ساتھ ادب و احترام سے گفتگو کرنی ہے، اپنے لہجے کو تھوڑا سا نرم رکھنا ہے، اپنی آواز کے والیوم کو تھوڑا سا کم رکھنا ہے، بڑوں کے مقابلے میں تھوڑا سا کم رکھنا ہے۔ جی ہاں، جب بھی بولنا ہے سچ ہی بولنا ہے، جھوٹ سے ہمیشہ بچنا ہے۔ بعض اوقات بولتے ہوئے کچھ الفاظ اہم ہوتے ہیں تو ان کو تھوڑا زور دے کر بولنا ہے، چیخو پکار نہیں کرنی، چلانا نہیں ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو معاشرے کا بہترین فرد بنانا ہے، بہت اچھا مسلمان بن کر اپنے آپ کو معاشرے میں پیش کرنا ہے تاکہ ہمارے کردار سے لوگ متاثر ہوں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ گالم گلوچ سے بالکل بچنا ہے، اور خاص طور پر گالیاں دینے والے جو دائیں بائیں دوست، احباب، محلے دار ہوتے ہیں، ان سے ہمیں تھوڑا دور ہی رہنا ہے۔ جب بھی کسی سے ملاقات کرنی ہے تو سلام کرنا ہے۔ اور آپ کو آج ایک اور پیاری بات بتاؤں، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے جنتیوں کے لیے جو بہت بڑا اعزاز رکھا ہے، ایک وہ یہ ہے کہ جب جنتی اللہ رب العزت سے ملاقات کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کے لیے تحفہ سلام کا ہوگا، یعنی سلام تو جنتیوں کے لیے اللہ کی جانب سے تحفہ ہے۔ اسی لیے جب ہم ملاقات کریں تو ہمیشہ سلام کرنا چاہیے۔ تو آئیے اس سبق کے مشکل الفاظ اور اصطلاحات کے معنی بھی پڑھ لیتے ہیں۔ لفظ ہے خوش کلامی، مطلب ہے بہترین گفتگو۔ مفید گفتگو یعنی فائدے والی باتیں۔ دل جوئی یعنی دل لگی، دل کو اچھی لگنے والی بات۔ میل جول، پیار، ربط۔ گفتار، بات۔ غیبت، کسی انسان کی برائی کرنا۔ جی بچوں، کیسا لگا ہمارا آج کا ویڈیو لیکچر؟ یقیناً آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا، اور یقیناً انفارمیٹک ویڈیو لیکچر تھا، بہت کچھ آپ نے سیکھا بھی ہوگا۔ اب خالی سیکھنا ہی نہیں ہے بلکہ اپنی زندگی کے اندر اس کو اپنانا بھی ہے۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو لیکچر میں آپ سے پھر دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے کردار کو بہتر بنائیے گا، والدین کا ادب و احترام بہت کیجیے گا، اساتذہ کا بھی احترام کیجیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔